ماں باپ کو آپ لے لو، کیونکہ وہ دولت دنیا میں فنا ہونے والی ہے، وہ زمین دنیا میں ختم ہونے والی ہے، وہ گھر دنیا میں مٹنے والا ہے، مگر یہ ماں باپ جنت ہے، جنت کو تم لے لو۔ یہ برباد ہونے والی نعمت نہیں ہے، یہ برباد ہونے والی نعمت نہیں ہے، یہ آباد ہونے والی نعمت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ بڑے لاڑ کے موڈ میں تھے، لاڑ کے موڈ میں، لاڑ لے تھے اللہ کے، محبت میں لاڑ میں پوچھے اے اللہ میرے ساتھ جنت میں کون جائے گا؟ پہلے پوچھے اے اللہ کیا میں جنت میں جاؤں گا؟ اللہ بولے موسیٰ آپ پیغمبر ہے، آپ نہیں جائیں گے تو کون جائے گا؟ بولے پھر اے اللہ میرے ساتھ کون جائے گا؟ یہ سمجھ کے پوچھے حضرت ہارون جائیں گے، حضرت عیسیٰ جائیں گے، حضرت داؤد جائیں گے، کسی پیغمبر کا نام لیں گا اللہ سمجھ کے پوچھے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کرے، ایک بندے کا نام لیے، وہ بندہ کون تھا؟ خسائی، گوشت بیچنے والا۔ بڑے پریشان ہو گئے، بولے اے اللہ ایک خسائی میرے ساتھ جنت میں جائے گا؟ بولے ہاں ہاں موسیٰ ایک خسائی آپ کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے پریشان، بولے اللہ خصاب کو میرے ساتھ جنت میں؟ بولے ہاں موسیٰ ایک خصاب تمہارے ساتھ جنت میں جائے گا۔ حضرت موسیٰ بولے بھائی اللہ جب راضی ہے اس بات پر تو اللہ کی رضا پر میں بھی راضی ہوں۔ بولے اے اللہ کون ہے وہ خصائی، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، اے پروردگار مجھے اس کا پتہ دے، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اپنے حکم سے اس خصائی کا پتہ بتائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، فلاں علاقے میں فلاں مقام پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ آپ کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ جنگل کا راستہ پار کر کے حضرت موسیٰ وہ خصائی سے ملنے گئے، جا کے اس کی دکان کے سامنے ٹھہر کے دیکھے ایسی کون سی حرکت ہے اس کے اندر جو اس کو جنت میں لے جانے والی ہے۔ دیکھے تو انہیں گراک کے ساتھ کراک چالے کر رہا، آخری پکا خصاب ہے، انہیں چھڑ پھڑ تھڑ تھڑ کر رہا۔ حضرت موسیٰ بولے اللہ اتنا خطرناک، انہیں میرے ساتھ جنت میں جائے گا؟ پھر خیال آیا حضرت موسیٰ کو، نہیں کچھ نہ کچھ تو خوبی ہوں گی اس کے اندر، تبھی تو انہیں میرے ساتھ جنت میں جانے والا ہے۔ حضرت موسیٰ اندر داخل ہوئے، داخل ہو کے بولے السلام علیکم۔ بولے وعلیکم السلام، آپ کون؟ بولے میں اللہ کا پیغمبر موسیٰ علیہ السلام۔ جیسے ہی نام سنا مچل گیا، اچھل گیا، سرکار کے قدموں پہ گر گیا۔ بولے سرکار میرے گھر کو چلیے، میرے گھر کو چلیے۔ گوشت پورا کونے میں ڈالا، دکان بند کرا، حضرت کو لے کے چلے گا گھر کو، گھر کو لے گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں، چلو وہاں تو بھی دیکھیں گے، وہاں تو بھی کچھ تو بھی نظر آتا ہوگا اس کو جنت میں لے جانے والی چیز۔ گھر کو گئے، حضرت موسیٰ کو ایک چٹائی ڈالا، بٹھا دیا کونے میں گھر کے ایک چٹائی کے اوپر۔ ایک بڈھی عورت لیٹی ہوئی ہے، اتنی بوڑھی اتنی بوڑھی اتنی ضعیف ہے کہ وہ بیچاری کا ایسا چمڑا پکڑے تو چمڑا اکھڑ جاتا، اتنی ضعیف ہے بس۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھے میاں وہ کون ہے؟ بولے سرکار وہ میری ماں ہے، ماں ہے۔ تو پھر کیا کیا؟ حضرت موسیٰ کو بٹھا دیا، ماں کو کندھے میں ہاتھ دیا، پیروں میں ہاتھ دیا، گود میں اٹھا لیا، لے گیا حمام میں، کیونکہ صبح سے شام تک وہ ضرورت کر لی تھی، پوری اس کی ضرورت صاف کرا، نہلایا دھلایا، اچھے کپڑے پہنا کے پھر لے کے آ کے ایک دوسری چٹائی پہ لٹا دیا۔ لٹا کے کیا کرا؟ ماں کے پاس بیٹھا، منہ میں نوالا لیا، لے کے منہ کے اندر لکوڈ بنایا، پھر نکال کے اپنی ماں کو کھلایا۔ تو حضرت موسیٰ کو خیال آیا شاید یہ وجہ ہے اللہ اس کو جنت میں میرے ساتھ بھیجیں گا۔ پھر خیال آیا حضرت موسیٰ کو، بولے کیا انہیں اکیلا ہی چاہے؟ ماں کی خدمت کرنے والے تو سینکڑوں ہوں گے، سینکڑوں جانا تھا، انہیں کئی کو نہیں، ایسی خدمت کرنے والے سینکڑوں بندے ہوں گے، سینکڑوں بیٹے ہوں گے، وہ سینکڑوں جانا تھا، خالی انہیں کیوں جا رہا میرے ساتھ جنت میں؟ بولے نہیں کچھ اور بات ہے۔ پھر دیکھنے لگے، پھر حضرت موسیٰ کو کھانا نکالا، آپ کھائے کرے۔ بولے سرکار رات ہو گئی، جنگل کا راستہ ہے، تکلیف ہو جائے گی، سرکار آرام کر لیجئے، کل صبح ہوتے ہی چلے جائیے۔ حضرت موسیٰ بات قبول کر لیے، رات میں اس کے گھر میں آرام کرے، ماں کی خدمت کرا، نہلایا دھلایا، کپڑے پہنایا، کھانا کھلایا، لکوڈ بنا کے ڈالا کرا۔ اس کے بعد جو ہے خود بھی سو گیا، حضرت موسیٰ کو بھی چٹائی ڈالا، آپ بھی سو گئے۔
رات کا وقت تھا، اللہ کی عبادت کے لیے حضرت موسیٰ اٹھے، نیند سے بیدار ہوئے، اللہ کی عبادت کرنے کی غرض سے جب حضرت موسیٰ اٹھے تو کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہ ماں کی زبان سے کچھ الفاظ جاری ہو رہے ہیں، وہ اتنی ضعیف ہے، آواز زور سے نہیں نکال سک رہی۔ تو حضرت موسیٰ اس ماں کے قریب گئے، جا کر اس ماں کے کانوں کے ہونٹوں کے پاس اپنے کان لگائے تو حضرت موسیٰ کو سنائی دے رہا تھا، ماں کہہ رہی تھی اے اللہ میرا بیٹا بڑی عمر کا ہو گیا، صرف میری خدمت کی خاطر اب تک شادی نہیں کر لیا، اے اللہ میرے اس فرما بردار بیٹے کے لیے میں دعا کرتی ہوں، یہ میری خدمت کرتا ہے، یہ مجھے کھانا کھلاتا ہے، یہ مجھے پانی نہلاتا ہے، یہ مجھے کپڑے پہناتا ہے، میرے مولا اس کے بدلے میں میرے بیٹے کو تیرے پیغمبر موسیٰ کے ساتھ جنت میں جگہ عطا فرما۔ حضرت موسیٰ بولے وارے مولا، ایک ماں کی دعا ایک بیٹے کو پیغمبر کے ساتھ جنت میں داخلہ فرما دیتی ہے۔ یہ تاثیر ہوتی ہے ماں کی دعا میں، یہ تاثیر ہوتی ہے ماں کی دعا میں، یہ اثر رکھتی ہے ماں کی دعا۔ ماں چاہے گناہگار ہو، خطا کار ہو، کچھ بھی ہو، ماں کی دعا لو، ماں کی خدمت کرو، ماں کا ادب کرو، والد کا احترام کرو۔ والد کے بوڑھے ہو جائے باپ، چپل پہننا نہیں آتا، بیٹھ جاؤ ان کے قدموں میں، اپنے ہاتھوں سے ان کو چپل پہناؤ، اپنے ہاتھوں سے پہناؤ۔ باپ بوڑھا ہو گیا، اینک کہیں رکھ کے بھول جاتا، اپنے ہاتھوں سے ڈھونڈ کے دو اپنے باپ کو اینک، اپنے باپ کے سر میں تیل لگاؤ، کنگھی کرو اپنے ہاتھوں سے اپنے بابا کو، اپنے بابا کو اپنے ہاتھوں سے کپڑے پہناؤ، اپنی اماں جان کا ہاتھ پکڑ کے سڑیا اتارو، اپنی اماں جان کو ہاتھ پکڑ کے ضرورت خانے تک لے جا کے چھوڑو، اگر وہ ضعیف ہو جائے تو، اگر وہ چل نہیں سکتے تو خدمت کرو میرے بھائی۔ ہم باغی بن کے غدار بن کے پیدا نہیں ہوئے، ہم نافرمان قوم نہیں ہیں، ہم ماں باپ کا ادب کرنے والی، احترام کرنے والی، محبت کرنے والی فرما بردار قوم ہے۔ ماہ رمضان ہے، یہ میسج، یہ پیغام اپنے دلوں میں بٹھاؤ، اور امید کرتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ تعالی اپنے ماں باپ کا ادب کریں گے، احترام کریں گے، محبت کریں گے، ماں باپ پہ جان چھڑکیں گے۔ وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین۔